اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کے دروازے لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کی ایک ادا اور ایک تکلیف پر ساری جمی پوجی لٹا دیتا ہے۔ محبت تو عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کو خود سے محبت کرنے کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو، کیونکہ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے۔ جو تمہارا نہیں ہو سکتا پھر وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان شخص کا نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے۔ جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتے ہی تک نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی سے قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ دانش بھری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے راستوں چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے۔ یقین کر لو رزق حرام ہی سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ بہت دفعہ آپ کا اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو مؤثر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت مؤثر ہے، اور آپ کا اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں موجودوں پر یقین
खो बैठे हो। क्या जानते नहीं कि मौजूज़ों पर कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह पाक है। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होते हैं, सब इनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना ये पड़ता है कि इन तक रसाई के लिए कौन सा रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में तो इंसान की बढ़ाई या इसका छोटापन छुपा है। पता चलता है कि वो सोने का है या पीतल का। बाबा जी फरमाते हैं, तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या न मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी जिल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि वो जिन्हें घर के चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ता गुस्ल तक दूसरों की खातिर जीता है। बात सिर्फ मर्द के खलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आज़ैशों के बगैर भी खुश रह सकती है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह पाक तुम्हारे चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे।